اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین حسبی اللہ نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم وعلی من والہ وعاد من عادہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ ہماری 9ویں مجلس بعنوان قرآن اور اہل بیت علیہم السلام بتوسط زہرا اکیڈمی سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی سماعتوں کے نظر ہدیے کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ ہے کہ مسلسل ہم ایک طے شدہ موضوع کے تناظر میں لب کشائی کر رہے ہیں، اور وہ معروضات جو ہمیں ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات سے حاصل ہوئی ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور ہم نے ہر مجلس میں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ایک نتیجہ بطور معنوی تبرک بھی پیش کیا۔ یقیناً یہ ہماری ایک مجلس جو کہ 9ویں مجلس ہے اپنے اسی طے شدہ طریقے سے آپ کی سماعتوں کے نظر کی جائے گی۔ سرنامہ کلام میں ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم الشان جملے، بابرکت جملے جو آپ نے میدان غدیر خم میں دعائی انداز میں ارشاد فرمائے کہ جب خیر المرسلین نے سید الوصیین امیر المؤمنین یعنی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کو میدان غدیر میں تاج ولایت پہنا کر لوگوں کو متوجہ کرا دیا کہ دیکھو خبردار، میرے جانے کے بعد اتباع اگر کرنی ہے یا قرآن ہے جسے میں چھوڑے جا رہا ہوں، یا اہل بیت جن میں سے سب سے پہلے فرد مولا علی علیہ السلام سربراہ کی حیثیت سے، اور پھر ایک دعائی انداز میں جملے مولا علیہ السلام کی شان میں اور ہمیں متوجہ کراتے ہوئے خدا کے حضور پیش کیے۔ اللہم وعلی من والہ، اے اللہ تو بھی اسے دوست رکھ، تو بھی اسے محبوب رکھ جو مولا علیہ السلام کو محبوب رکھے، جو مولا علیہ السلام کو دوست رکھے، وعاد من عادہ، جو مولا علیہ السلام سے عداوت کرے، جو مولا علیہ السلام کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے۔ اور یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں کہ خدا اگر کسی کو چھوڑ دے یا خدا کی رحمت کسی کے اوپر نہ ہو تو اس کا نتیجہ دنیا آخرت میں کیا ہوگا۔ اگر ہم صرف اس فکرے پر
جو خیر المرسلین سرکار الاولین والآخرین یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے پر غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ آج جو زمانے میں بگاڑ ہمیں نظر آ رہی ہے، کہ آج کے اس دور میں کہ جہاں اسلام کے ماننے والے، اسلام کی شیدائی دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں بلکہ خربوں کی تعداد میں اسلام کے طرفدار مسلمان موجود ہیں، اور ان میں این جی اوز موجود ہیں، ان میں رفاعی کام کرنے والے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، پھر بھی ہمیں زمانے میں ایک بگاڑ نظر آتی ہے۔ آج مسلم ممالک ہمیں تباہ حال شدہ نظر آتے ہیں، اپنی معنویت، اپنی حیثیت کو کھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ، بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ سرور کائنات نے فرما دیا کہ اللہم آد من آدہ، کہ جو بھی مولا علی علیہ السلام کے منہج کو چھوڑ کر کسی اور کا منہج اختیار کرے گا یا اپنے دلی خواہشات کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا، اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ، اے اللہ تو بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ آج متوجہ ہونا پڑے گا اس امر کی جانب کہ قرآن اور اہل بیت ہمارے صرف دینوی معاملات حل کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہماری دنیاوی معاملات، ہمارے ارتقاء کے لیے، ہمارے تطور کے لیے، ہماری بقا کے لیے بھی سامان نجات ہیں، اور یہی ایک وہ واحد راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیاوی مراحل کو بخوبی طے کر سکتے ہیں اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ سرور کائنات نے صرف ایک دین کے اعتبار سے نماز اور روزے کے لیے کہا کہ یہ آپ کے پیروکار یا آپ کے رہنما اور لیڈر ہیں، آپ ان کے پیروکار بنیے اور دنیاوی معاملات میں آپ کا جو دل کرے کرتے رہیے، جس کو لیڈر چننا ہے چنتے رہیے۔ نہیں عزیز محترم، یہ ایک اشتباہ ہے، بلکہ قرآن اور اہل بیت ہمارے لیے دنیا کے میدان میں بھی اور اخروی سفر کے لیے بھی ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ یہ ہمیں بتلائیں گے کہ آپ کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ سفر آخرت کی پریشانی کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے، یہ ہمیں متوجہ کرائیں گے۔ جیسے کہ قرآن اور اہل بیت کا کیا رشتہ ہے ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے فارغ ہو کر شہر کوفہ کی جانب پلٹتے ہیں، یعنی جنگ صفین یعنی حاکمیت والے معاملے کے بعد جب کوفہ پلٹتے ہیں اور 40 دن نماز صبح میں، نماز فجر میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن اور اہل بیت اور قرآن، لوگ اعتراض کرنے لگے کہ یا امیر المومنین، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 20 30 بلکہ مہینے سے اوپر ہو گیا، آپ نماز فجر میں مسلسل 40 دن سے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کر رہے ہیں، یقیناً کوئی پیغام ہوگا، یقیناً کوئی مصلحت ہوگی اس کام کے پیچھے، لیکن لوگ اعتراض کرنے لگے جو خوارج تھے۔ میرے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو جو کہ ناسخ اور منسوخ، حاکم اور محکوم کا جاننے اور سمجھنے والا اور سمجھانے والا ہے، تم میرے اوپر اعتراض کر رہے ہو، اور یقیناً پھر تاریخ شاہد ہے اس امر پر کہ جن لوگوں نے مولا علیہ السلام پر یعنی اہل بیت علیہ السلام پر اعتراض کیا وہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنے اور آخرت میں تو رسوا ہوں گے ہی ہوں گے، کہ تا قیامت تک لفظ خوارج، لفظ خارج ایک برا لفظ بن گیا۔ تو یہاں واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول خدا نے جو چیز ہمیں دی ہے بطور امانت، ان میں سے اہل بیت، اس کی قدر کیجیے، اس کے مقام و مرتبہ کو جانیے،
اور اس راہ میں کسی بھی حوالے سے جو ہے پیچھے نہ ہٹیے. جیسے کہ ہمیں تاریخ میں مالک بن نویرہ کا تذکرہ ملتا کہ اگر کوئی سچے دل سے اس در کا ہو جائے تو پھر یہ صاحب در وہ ہستیاں ہیں جو مقدر سوار دیتی ہیں. مالک بن نویرہ جب تازہ اسلام لے کے آئے، رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں. رسول خدا نے کلمہ پڑھوایا، ان کو مسلمان کیا. جیسے ہی وہ پلٹنے لگے، رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو وہ شخص جا رہا ہے کہ جو اگر کسی کے حق میں دعا کر دے تو وہ یقیناً جنتی ہے. لوگ مالک بن نویرہ کے پیچھے دوڑے اور پکڑ کے کہا یا مالک ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. مالک نے معاوضہ پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں تو تازہ ایمان لے کے آیا ہوں، تم تو برسوں سے رسول خدا کے پاس ہو. کہا کہ ایسی سی بات ہے، سرور کائنات نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے کہ جو مالک جن کے لیے بھی دعا کریں گے وہ جنت میں جائیں گے. جناب مالک کہتے جاؤ اب میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا. لوگ پریشان ہو گئے، مالک یہ کیا چکر، یہ کیا ماجرا؟ مالک بن نویرہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر صحبت رسول میں بیٹھا تو مجھے یہ مقام و مرتبہ مل گیا کہ رسول خدا نے کہا کہ مالک جس کے لیے دعا کریں گے وہ جنتی ہے. تم جو اتنے برسوں سے رسول خدا کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں یہ مقام و مرتبہ کیوں نہیں ملا؟ تو یہاں سے دوسرا نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے جسم کو بھی، اپنی روح کو بھی، اپنے دل کو بھی، اپنے دماغ کو بھی، ہر چیز کو اہل بیت علیہ السلام سے جوڑ دیجئے. ایسا نہ ہو کہ صرف زبانی حد تک یا جسمانی حد تک ہماری قرابت ہو، لیکن دلی اعتبار سے عملی میدان میں ہم ان سے پرے اور دور اور کوسوں میل دور نظر آئیں. نہیں عزیزان محترم، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان میں رکھا ہوا ہے کہ میں اہل بیت کے قریب ہوں جبکہ وہ قریب نہیں ہے. اور ایک اور نقطہ جانب متوجہ کراتا چلوں، جس سے کہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا علیہ السلام جن کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس ان کے چچا زاد بھائی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چاندنی رات تھی، مولا علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھاما اور جنت البقیع کی جانب ہم چلنے لگے. جنت البقیع پہنچے، مولا متقیان نے مجھ سے کہا اے ابن عباس پڑھو یہ کیا لکھا ہوا ہے. اب جیسے ہی میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی اور محترم آیت جو ہر سورہ کے ابتدا میں پڑھی جاتی ہے سوائے سورہ توبہ کے. تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن عباس یاد رکھو میں ہی ہوں کہ جس کے پاس قرآن کا حقیقی علم ہے، اور صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ دلیل بھی دی. جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے مولا علیہ السلام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جملوں کے وہ اسرار اور وہ رموز، وہ تعلیمات حاصل کی کہ جن سے میں نہ آشنا تھا. اور کوئی عام ہستی نہیں ہے جناب ابن عباس کی، وہ عظیم المرتبت ہستی ہے جناب ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس کی، کہ جن کو ہر کوئی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور حبر العلماء کا خطاب ملا ہے انہیں کہ علماء کی سیائی، مفسر قرآن، کہ جو اپنی پوری زندگی صرف تفسیر قرآن کے لیے، قرآن کے پیغامات کو ایصال کرنے کے لیے وقف کر چکے. وہ ہستی کہتی ہے کہ یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت داخل ہو گیا اور مولا علیہ السلام کی گفتگو جاری تھی. یعنی بتلانا ہی چاہ رہے ہیں کہ وقت کم پڑ گیا لیکن ذکر لامحدود تھا.
میرے مولا علیہ السلام نے وہیں ذکر روکا اور نامکمل کیا ذکر کو، یعنی بتلا دیا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ وقت ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ذکر ختم نہیں ہوگا، اس کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ تو اس سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے ان میں سے پہلا پیغام یہ کہ دیکھیے، اگر آپ تعلیمات قرآن یا دینی معاملات اگر اہل بیت سے لیں گے تو ہی آپ سچے دیندار کہلائیں گے۔ اگر نفسانی خواہشات یا کسی کے خود ساختہ بنائے ہوئے رہنما سے اگر دین حاصل کریں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب نما اپنا آپ کو سمجھیں گے، کامیاب نہیں کہلائیں گے آپ معاشرے میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور دوسرا پیغام وہ یہ کہ جناب مولا علی علیہ السلام نے صرف جناب ابن عباس کا ہی کیوں ہاتھ تھاما، اور وہ چیزیں جو اسرار تھی، جو راز تھے، رموز تھے، ان سے آگاہ کیا، اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام یا اہل بیت علیہم السلام ظرف دیکھ کر، قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر عطا کرتے ہیں کہ سامنے والے میں ظرف ہے یا نہیں، یعنی سامنے والے کے اندر ظرف ہے کہ اگر ہم اس کو فیض پہنچانا چاہیں تو وہ اس فیض کو قبول کرے گا یا نہیں۔ اس لیے کہ جہاں ابن عباس جس زمانے میں تھے وہیں پر بڑے بڑے اور لوگ بھی تھے، لیکن ان کے ظرف پاک و پاکیزہ نہیں تھے۔ کوئی خوارج بن گیا، کوئی غالی بن گیا، کوئی نصیری بن گیا، کوئی دشمن اہل بیت بن گیا۔ یعنی مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام ظرف دیکھ کر عطا کرتے ہیں، ظرف دیکھ کر رموز و اسرار سے آگاہ کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی مثال بھری پڑی ہے، جناب رشید حجری کی مثال، جناب عمرو بن حمق کی مثال، جناب ہاشم مجاشی مرکال کی مثال تاریخ میں بھری پڑی ہوئی ہے کہ یہ وہ افراد تھے جو آپ کے اور میری طرح عام انسان، معصوم نہیں تھے، نبی نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، آپ کو میری طرح خطا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے انسان، لیکن اپنے آپ کی اس طرح سے اصلاح کی اور اہل بیت کے پیچھے اس طرح سے چلے کہ مولا علیہ السلام نے انہیں وہ باتیں بیان کی، جیسے جناب میثم تمار کے بارے میں ملتا ہے کہ انہیں اپنے موت کے بارے میں معلوم تھا کہ مجھے کب موت آئے گی، کب شہادت آئے گی اور کس طرح سے مجھے شہادت دی جائے گی۔ تو یہاں سے پیغام یہ ملتا ہے کہ دیکھیے، کامیابی اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی اتباع میں ہے، اور یہ اتباع صرف جسمانی یا لفظی نہیں ہونی چاہیے بلکہ عملی ہونی چاہیے، روح سے اور دل سے ہونی چاہیے، تو ہی انسان کامیاب ہے۔ بہت سے افراد آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو چند جملے سمجھنے کے بعد، چند آیتیں یا سورہ حفظ کرنے کے بعد، یا چند مفید باتیں سمجھنے اور بیان کرنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ تو ان کے لیے پیغام کہ غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ جب آیت نازل ہوئی، آیت بلغ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ تک پہلے نازل کی گئی ہے، بتلائی گئی ہے، جسے آپ جانتے ہیں۔ اور پھر رسول خدا نے کیا کیا؟ اعلان کیا کہ جو آگے نکل گئے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلایا جائے۔ یعنی رسول خدا یہ بتلانا چاہ رہے ہیں معاملہ ولایت میں، اتباع اہل بیت میں، جو ان سے آگے نکل گیا وہ بھی ہلاکت میں ہے، جو ان سے پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاکت میں ہے۔ ان کے ساتھ رہنے میں ہی نجات ہے، جبکہ جو آگے نکل گئے ان کو بات معلوم ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ آنے والوں سے پوچھتے آخر تمہیں تاخیر کیوں ہو گئی، وہ بتاتے کہ اس طرح سے رسول خدا نے ہمیں میدان غدیر خم میں روکا، یا جو میدان غدیر خم سے اس وقت پیچھے تھے ان کو معلوم چل جاتی بات، معلوم ہو جاتی بات کہ اس طرح سے آگے یہ معاملہ ہوا ہے۔
یعنی گویا کوئی پریشانی حضر نہیں تھا کہ اگر انہیں آگے والوں کو آگے چھوڑ دیتے اور پیچھے والوں کو پیچھے چھوڑ دیتے، انتظار نہ کرتے کسی کا، بات معلوم ہو جانی تھی. نہیں، پیغام یہ دینا تھا کہ نہ ان سے آگے رہنا ہے نہ ان سے پیچھے رہنا ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے. ان کی اتباع میں نجات ہے، ان کی پیروی میں نجات ہے. خدا را میں خلاصہ کلام کے طور پر آج کی مجلس کو سمیٹ کر ان الفاظ میں نتیجہ دینے لگا ہوں کہ اہل بیت علیہم السلام ہمارے رہنما ہیں، صرف دینی حد تک نہیں بلکہ دنیاوی حد تک بھی، کہ دنیاوی امور میں بھی ہمارے رہنما اہل بیت علیہم السلام اور قرآن ہے. نمبر 2 وہ یہ کہ یہ اتباع صرف زبانی یا جسمانی نہیں ہو بلکہ عملی میدان میں دل سے اتباع ہو. مالک بن نویرہ کی مثال کہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، لیکن کبھی بھی مولا علیہ السلام سے روگردانی نہیں کی. تاریخ میں نقل ہے یہ بات کہ کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، دھوکے سے. اور نمبر 3 پیغام وہ یہ کہ اپنے ظرف کو اس قابل بنائیے کہ وہ تعلیمات اہل بیت کو قبول کر سکے. اپنے اندر سے انا، اپنے اندر سے نفسانی خواہشات کا گلا گھونٹ دیجئے کہ جب تعلیمات اہل بیت کی آواز کانوں پر پڑے تو دل اسے قبول کر سکے. یقیناً ایسے افراد، ایسی مثال اگر دیکھنی ہے تو ہمیں کربلا کا مطالعہ کرنا پڑے گا. ہمیں کربلا کا وہ پیغام عام کرنا پڑے گا کہ مولا حسین علیہ السلام نے شب عاشور فرمایا کہ مجھے وہ عظیم اصحاب ملے ہیں، وہ ساتھی ملے ہیں کہ جن کی نظیر نہیں ملتی. عملی میدان میں اتنے آگے کہ مولا حسین علیہ السلام نے چراغ کو گل کر کر کہا کہ میں نے تم سے اپنی بیعت اٹھا لی. تم جو ابھی تک رکے ہوئے تھے اپنے شرعی وظیفے کی بنیاد پر رکے ہوئے تھے، لیکن میں نے تم سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے. اے میرے ساتھیوں، میرے جانثاروں، جہاں تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کوئی نہ اٹھا، لیکن عجیب انداز میں جواب دیا. کوئی کہتا کہ مولا اگر ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو قیامت کے دن رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے. کوئی کہتا ہے اے میرے آقا اگر ہم نے آپ کو چھوڑ دیا تو ہمارا کیا ہوگا. ارے اگر ہم آپ کو چھوڑ دیں ہم جانوروں کی خوراک بن جائیں. کوئی کہتا تھا کہ آقا اگر ہم نے آپ کو چھوڑ دیا تو ہمارے مقدر میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی کہتا تھا آقا اگر ہمیں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے اور پھر جلا دیا جائے، یہاں تک کہ ہمیں بار بار زندہ کر کے جلا دیا جائے، تب بھی ہم آپ سے دستبردار نہیں ہوں گے. عزیزان محترم، یہی تو وہ کامیاب ترین افراد تھے کہ جن پر قیامت تک ہمارا درود بھی ہے، سلام بھی ہے، جو اہل بیت کے سچے پیروکار بھی ہے. ہاں، شب عاشور ہے کہ ہر طرف مولا حسین کے قیام میں سبحن قدوس اور ذکر الہی کی صدائیں سنائی دیتی ہیں. ادھر مولا حسین علیہ السلام محو عبادت ہے اور دوسری جانب عشقیوں کے لشکر میں تلواروں کو سیکل کیا جا رہا ہے. ارے نیزے بلند کیے جا رہے ہیں، ارے جنگ کی مشق کی جا رہی ہے، لیکن اطمینان نفس اتنا مولا حسین کا کہ ایک دفعہ سکون کی حالت میں سجدے میں مصروف ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں. پالنے والے تیرا ہر حال میں شکر ہے، اے پالنے والے تیرا ہر حال میں شکر ہے. اسی اثناء میں خیام زینبیہ میں ایک آواز ایسی گونجی کہ فرمایا
اے میرے بھیا، اے میرے ماں جایا حسین، کل جنگ کا دن ہے۔ میری شہزادی ثانیہ زہرا اپنے بھائی سے فرماتی ہیں بھیا کل جنگ کا دن ہے، ارے کل یہ ہم سے جنگ کریں گے، اے بھیا ہم تعداد میں کم ہیں، یہ جو آپ کے اصحاب ہیں یہ ہمیں چھوڑ تو نہ دیں گے۔ پس کسی طرح سے یہ پیغام مولا حسین کے ساتھیوں تک پہنچا کہ شہزادی آپ کا امتحان چاہتی ہیں کہ کہیں آپ چھوڑ تو نہ دیں گے۔ پس اصحاب مولا حسین علیہ السلام اپنی تلواروں کو حمائل کرتے ہوئے شہزادی کے خیموں کے کنارے تک پہنچے۔ باہر سے سلام پیش کرنے کے بعد فرمایا اے شہزادی اگر آپ حکم دیجئے ابھی اور اسی وقت ہم اپنی گردنوں کو اپنے تلواروں سے الگ کر دیتے ہیں، لیکن خدا را ایسا مت سوچئے کہ کل ہم آپ کے بھائی یعنی اپنے سردار مولا حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین نے دعاؤں میں رخصت کیا۔ ادھر جناب عباس علمدار علیہ السلام بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کیے ہوئے کہتے ہیں بنی ہاشم کے جوانوں کل جنگ کا دن ہے، کل صبح سے جنگ شروع ہو جائے گی، خبردار یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم گھر والے ہیں، یہ اصحاب یہ مولا کے ساتھی ہمارے مہمان ہیں۔ حق کے مہمان یہ ہے میزبان پر کہ وہ اپنے مہمان پر اذیت نہ کرے، اپنے مہمان پر بوجھ نہ بنے۔ دیکھو خبردار سب سے پہلے ہمیں اپنے مولا حسین علیہ السلام کے حضور جام شہادت نوش کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کل کو کوئی یہ کہے اپنی جان کو بچانے کے لیے مہمانوں کو آگے کر دیا۔ ادھر مولا عباس علمدار بنی ہاشم کے جوانوں کو سمجھا رہے ہیں، ادھر جناب اوسجا، جناب حبیب بن مظاہر اسدی اور دیگر اصحاب خاص مولا حسین علیہ السلام کے کہتے ہیں اے ساتھیو، اے بھائیو خبردار کل امتحان کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے غوطے ہوئے، ہم خادمین غلاموں کے غوطے ہوئے اہل بیت کے اوپر کوئی حرف آ جائے، اہل بیت کا بال بھی ہو جائے، خبردار ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہے اور اہل بیت علیہ السلام کو کوئی ایذا پہنچے۔ ارے سب سے پہلے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، بعد میں بنی ہاشم کے جوان شہید ہوں گے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين أيهم ظلم ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضن بقضاء تسلیما لامرہ۔ پالنے والے تجھے واسطہ چہردہ معصومین کا، پالنے والے تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، پالنے والے تجھے واسطہ شہداء کربلا علیہم السلام کا، جن کے طفیل تو دعاؤں کو برلاتا ہے۔ پالنے والے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پالنے والے جہاں کہیں بھی شیعان علی، محبان علی، موالیان علی آباد ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہمارے اس مختصر سی مجلس اور اس مختصر سعی اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ وہ مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے سوائے غم حسین کے کوئی غم عطا نہ فرما۔ پالنے والے مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ مرنے کے بعد صاحب کربلا مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ پالنے والے جہاں کہیں بھی عزاداری مصروف ہیں ان کی عزاداری کو قبول فرما۔ دشمن عزادار کو نیست و نابود فرما۔ قلب مطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماتم حسین.